باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، فخر ہے ہمارے لیے، فخر ہے آپ کے لیے، فخر ہے ہمارے اس وقت کے لیے، فخر ہے ہماری ان سانسوں کے لیے، فخر ہے ہمارے والدین کے لیے، فخر ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر جب تک نسل پاک نہ ہو کوئی آ نہیں سکتا، جب تک بٹھایا نہ جائے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، جب تک تائید نہ ہو جائے کوئی اس بارگاہ سے آ کے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر صرف علی کی چلتی ہے، علی کی چلتی ہے اور علی کی چلتی ہے۔ یہ جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اور جس آرگنائزیشن اور جس مینجمنٹ کی یہ خوشبوئیں آپ ہر جگہ محسوس کرتے ہیں، یہ کوئی سرکاری لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کی اپنی سرکار ہے، ان کا اپنا وجود ہے، ان کی اپنی صبح و شام ہے، ان کی اپنی طاقت و توانائی ہے، اور یہ دن اور یہ ایام بہت اہم ہیں جن سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ دیکھیں، دوسرے لوگوں کے درمیان اتہاس نہیں پڑھایا جاتا، یعنی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، چونکہ پڑھائیں گے بھی تو بتائیں گے کیا؟ میدان دکھائیں گے تو علمدار نہیں دکھا پائیں گے، قلم دکھائیں گے تو لکھنے والا نہیں دکھا پائیں گے، علم دکھائیں گے تو علمدار نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ تو کمال صرف آپ کا ہے۔ لوگ کعبہ دکھائیں گے، ہم علی دکھائیں گے، لوگ میدان دکھائیں گے، ہم علی دکھائیں گے، لوگ قرآن دکھائیں گے، ہم علی دکھائیں گے۔ ابھی آپ نے نعرہ لگایا اور آپ ہر جگہ نعرہ لگاتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں نعرہ حیدری زیادہ لگایا جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس نعرے کو بھی سمجھ لو کہ نعرہ اپنے آپ میں کتنا ذمہ دار ہے، نعرے کی اپنی خود کی کیا طاقت ہے۔ دیکھو، اس پوری دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس پوری دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آپ بینک جاتے ہیں لون لینے کے لیے، بینک بولتی ہے بھیا کاغذ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گارنٹر لے کے آؤ۔ جب تک گارنٹر نہیں آئے گا تب تک لون پاس نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات؟ گارنٹر ہر جگہ چاہیے، ہر مقام پہ چاہیے، کہیں بنا گارنٹی کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنتا۔ آپ کسی کو شعر سنا رہے ہیں، اس نے غزل سنایا، آپ نے 2-4 غزل سنا دی، آپ کی دوستی ہو گئی، ٹرین میں بیٹھے، دوسرے شہر اترنے کے پہلے پولیس اندر آ گئی، اس نے اس آدمی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جس سے ابھی تک آپ شعر سن رہے تھے، اور آپ سے پلٹ کے پوچھا کب سے انہیں جانتے ہو؟
بتائیے غزل سنائیں گے یا ہاتھ اٹھا دیں گے؟ کہیں گے بھیا میں تو نہیں جانتا، یہ تو ابھی ملے تھے، انہوں نے تو ابھی شعر سنایا تھا، ان کی تو آج ہی میں نے پہلی غزل سنی ہے، یہی ہوگا نا؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، مگر مجمع سے 5 سال کا بچہ بھی نعرہ حیدری لگائے تو ہم 7 نسلوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ نام حلال گلوں سے نکلا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے محمد تو آپ نے محسوس کیا یہ ذمہ داری جو ہے کوئی نہیں لیتا، مگر ایک نعرہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہے کہ بھائی اس کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ اچھا ہو تو نعرے گلے سے باہر نکلا کرتے ہیں، سلسلہ ٹھیک نہ ہو تو نعرے گلے میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، پھیپھڑا دیکھنا ہو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو سانس روک لو، پتہ چل جائے گا کہ پھیپھڑا ٹھیک ہے یا خراب ہو گیا۔ نسل دیکھنی ہو تو علی کا نعرہ لگا لو، پتہ چل جائے گا کہ مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ 2-4 جملے اور میں دعا کے ساتھ ختم کروں گا۔ میرے عزیزان ذہن میں رکھیے گا یہ بات، سب سے بڑی دولت اہل بیت کی محبت ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت اہل بیت کی محبت ہے۔ ان میں افتراق نہ پڑنے دینا، ان میں جدائی نہ ہونے دینا، ان میں الگ الگ صفے نہ بننے دینا، ان میں الگ الگ لوگوں کا الگ الگ محبت کا انداز نہ بننے دینا، ان میں الگ الگ زبانیں ہوں مگر الگ الگ دل نہ بننے دینا۔ ہمارے یہاں ہندی میں ایک جملہ کہتے ہیں، مت بھید ہو مگر من بھید نہ ہو، نظریے دو ہوں مگر مقصد دو نہیں ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ الگ نظریے سے دیکھ رہے ہوں، کوئی دوسرا الگ نظریے سے دیکھ رہا ہے، مگر ٹھوکر لگے تو وہ بھی یا علی کہتا ہے، یہ بھی یا علی کہتا ہے۔ اس حرم مطہر سے آپ اگر کچھ لے کے جا سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا، شیعہ بس ایک ہوتا ہے، شیعہ کی 5 قسمیں نہیں ہوتی، ماتمدار بس ایک ہوتا ہے، اس کی 10 قسمیں نہیں ہوتی، عزادار بس ایک ہوتا ہے، اس کی 20 قسمیں نہیں ہوتی۔ 75 شہروں میں، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، 75 شہروں میں 75 جگہوں پر علم بھی اٹھائے جاتے ہیں، تعزیہ بھی اٹھائی جاتی ہے، کاندھے الگ الگ ہوں گے، مقصد الگ الگ نہیں ہوگا۔ ہر شہر کا تعزیہ اٹھانے والا کربلا کی طرف جا رہا ہوگا، انڈیا والا بھی کربلا کی طرف، انڈیا میں گجرات والا بھی کربلا کی طرف، مہاراشٹر والا بھی کربلا کی طرف۔ میری تقریر کا 5 6 7 سال 8 سال پہلے کا ایک جملہ ہے، الگ الگ اسٹیٹ کے لوگ اپنے کاندھے پہ تعزیہ اٹھا کے اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے قصبے کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے ذرا جا کے پوچھو کیا لے کے جا رہے ہو، یہ کہیں گے تعزیہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہو، کہیں گے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ تو دفن کرنے کہاں جا رہے ہو، کہیں گے کربلا جا رہے ہیں۔ پھر ان سے کہو کہ دفن کرنے کے لیے تو لوگ قبرستان جاتے ہیں، تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ پھر تمہیں ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملے گا، جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ جاوید ہو جائے وہ کربلا آ جاتا۔ جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی،
کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک دو باتیں میرے عزیزان بس. تو سب سے بڑی طاقت محبت اہل بیت ہے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ علی کو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ علی کی عظمت اور ولایت کو سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے تو کوئی 60-65 کلومیٹر کے علاقے کے اوپر جو -40 45 46 کی جو ٹھنڈ ہوتی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن کے تحت ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے ٹکراتا ہے. پھر جب یہ پہاڑ ٹکراتے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. جب یہ گرتے ہیں تو یہ 100 کلومیٹر کی رینج میں آپ کے کھیتوں میں جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اولے پڑے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اولے جو کھیتوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں نہ جانے کتنے ہزار ٹنوں کا وزن رکھتے ہیں اس 100 کلومیٹر کے اوپر. جب نیچے آتے ہیں تو آپ کا بچہ اسے اٹھاتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے ابا یہ اولے ہاتھ میں ہیں. ابا بھی خوش رہتے ہیں، وہ بھی اولے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. ان کا کام کرنے والا بھی اولا ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے. تو میں تم سے پوچھوں کہ اولے کی سچی تصویر یہی ہے جو تمہاری ہاتھوں میں ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اولے کی سچی تصویر یہ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح میں بھی علی بیان کرتا ہوں، آپ بھی علی بیان کرتے ہیں، وہ بھی علی بیان کرتے ہیں، وہ بھی علی بیان کرتے ہیں. تو کیا علی وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں؟ نہیں. جب تمہاری روحیں، تمہارا علم عرفان کی اس بلندی پر پہنچ جائے جہاں جبرائیل تم سے اجازت مانگے تو پردہ اٹھنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا تم جس علی کو سمجھ رہے تھے وہ تمہارا علی زمین کا علی تھا. مگر پردہ اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے علی سماوات کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو اشارہ نہ کرے تو کائنات ایک قدم چل نہ پائے. محسوس کر پا رہے ہو؟ تو یہ علم و عرفان و آگہی تمہاری بلندی پہ جائے تب تمہیں پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. ہماری اور کسی کے بیان سے نہیں پتہ چل سکتا علی کسے کہتے ہیں. اور پھر علی، چاہے علی کا کعبہ ہو، چاہے علی جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہو، چاہے علی جس علم کو اٹھا رہے ہیں وہ علم ہو، چاہے علی جس میدان میں جا رہے ہیں وہ میدان ہو، چاہے علی جس ذوالفقار کو چلا رہے ہیں وہ ذوالفقار ہو، اور چاہے علی جس میدان میں مولا بنائے جا رہے ہیں وہ غدیر کا میدان ہو. سب کچھ بہت اعلیٰ ہے. جملہ سمجھیے گا. آپ کے ہندوستان، پاکستان، جرمن، جاپان، ایران، ہر جگہ ایک پالیسی چلتی ہے جسے ہم انشورنس کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ انشورنس تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جب آپ کروڑوں کی گاڑی لیتے ہیں تو آپ سے چند ہزار چند لاکھ روپے جمع کروائے جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں بھیا گاڑی تو میں نے لے لی، اب پیسہ کیوں دوں؟ تو وہ کہتا ہے انشورنس لے لو گے تو فائدہ ہوگا، کبھی کچھ نقصان ہو گیا تو بھرپائی انشورنس کی کمپنی کرتی ہے. اب پتہ نہیں محسوس کر پاؤ گے علی رضا کے دروازے پر کہ میں علی ابن ابی طالب کی کون سی فضیلت بیان کر رہا ہوں. یاد رکھنا غدیر تمہارے اعمال کا وہ انشورنس ہے کہ جس نے غدیر کا انشورنس لیا ہوگا اس کے اعمال کی کمی کی بھرپائی محشر میں خود علی کریں گے. ہاں، اور جس نے یہ انشورنس نہیں لیا اس کا رکوع اگر رکوع کی طرح نہیں، اس کا سجدہ اگر سجدے کی طرح نہیں، اس کا قیام اگر قیام کی طرح نہیں، اس کا قعود اگر قعود کی طرح نہیں، اگر اس کی قرات اگر قرات کی طرح نہیں، تو پھر یقین جانیے اس کی فقیری اور غریبی آپ کو محشر میں دکھائی دے گی کہ وہ کس بے چینی اور کس عالم میں ہے. میرے عزیزو، آپ اس ذات کی بارگاہ میں ہیں، غدیر سے علی رضا تک. میں آپ کو کیا بتاؤں، ولایت وہاں بھی، ولایت یہاں بھی، امامت وہاں بھی، امامت یہاں بھی، شاہی وہاں بھی، شاہی یہاں بھی، وہاں بھی ملائک دروازے پر، یہاں بھی ملائک دروازے پر. ایک جملہ اگر محسوس کر سکو، آخری جملہ آپ کی خدمت میں بول کے میں اتر جاؤں گا. ایک بات یاد رکھیے گا، ہر شے ہر آدمی سے چھینی جا سکتی ہے. بس یہ آخری جملے ہیں. ہر شے ہر آدمی سے چھینی جا سکتی ہے. مثلا
5 سال کے لیے آپ کا ووٹ لے کے کوئی آپ کا لیڈر بن گیا اور اس کو بہترین مکان ملا، وہ مکان چھن جائے گا کہ نہیں چھن جائے گا؟ چھن جائے گا نا۔ اسے کوئی منصب مل گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، عہدہ چھن جائے گا کہ نہیں چھن جائے گا؟ کوئی کسی علاقے کا بادشاہ بن گیا، بتاؤ کوئی دنیا کی دوسرے ملک سیاست کر کے اس کی بادشاہت چھین سکتے ہیں کہ نہیں چھین سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا، گورنمنٹیں بدلتی ہیں، عہدہ چھینا جاتا ہے، مکان چھینا جاتا ہے، مگر اللہ رے اس نے اہل بیت کو جو عزتیں دی ہیں وہ کچھ اس انداز سے دی ہیں کہ تم دنیا کے ہر ممتاز شخصیت کا مکان چھین سکتے ہو، علی سے کعبہ نہیں چھین سکتے۔ ہاں، علی سے کعبہ نہیں چھین سکتے، ان سے ان کا علم نہیں چھین سکتے، علی رضا سے ان کی عصمت اور طہارت اور امامت نہیں چھین سکتے۔ جتنے ہمارے معصومین ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا سے ان کے کمالات اور ان کی اچیومنٹ چھینی جا سکتی ہے، اہل بیت کے دروازے سے کچھ بھی چھینا نہیں جا سکتا، کچھ بھی لیا نہیں جا سکتا۔ یہ جہاں جاتے ہیں بڑے تھے، بڑے ہیں اور بڑے رہیں گے، مددگار تھے، مددگار ہیں اور مددگار رہیں گے۔ میرے عزیزان، انہی جملوں کے ساتھ چلیے اس بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے معصومین، وقت کے امام کا واسطہ، یہ جو تمہارا وقت کا امام ہے نا، اس سے باتیں کیا کرو، اس سے سرگوشیاں کیا کرو، اسے یاد رکھا کرو۔ اے میرے معصومین، آپ کو وقت کے علی کا واسطہ، وقت کے حسین کا واسطہ، وقت کے ہادی کا واسطہ، تیری بارگاہ میں جو لوگ بھی آئے ہیں ان کے دامن کو نعمتوں سے بھر دے۔ جو لوگ بھی ان میں مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو لاولد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ انقلاب اسلامی کو اور کامیاب بنا۔ جتنے لوگ جہاں کہیں، جتنے مسلمین، جتنے عاشقان اہل بیت، جتنے عزادار جہاں کہیں دنیا میں ہوں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔